میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں، جن سوالات کا جواب دینا ہے، آج پبلک ان سوالات کی تیاری نہیں، وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا، فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں، ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. تو ضروری چیز ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش رہو، کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو والتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا، حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز کا. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا، تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی، تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ تو کرتے تھے. انس ابن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار؟ لازمی اختلاف کرتے. اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد وہاد بعد میں ہوگا، پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو، آگے چلو، چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت، اس پہ تو سب متفق ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا، جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی، نہیں پتہ ہی کوئی نہیں، والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے، ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے، خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے، بد اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی حدیث کا مفہوم ہے اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچ کے مار. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے، مولوی ایسے. میں نے کہا ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ. پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے، میں 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں، کان پھٹنے ہوتے جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو، اس میں کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے نا کہ بھی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی. تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. یہ قرآن حدیث ہر فرقے میں ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں، ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے. ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے. سب سے پہلے میرے کام ہو، سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیٹرول پمپ پہ، کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی فوراً آگے گھس جائے گا وہ. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ. تو ایسے بھی ہیں، لیکن تو انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں، بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا.
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے، لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہوں تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے، اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے، باپ. اور عورت کا کیا ہے، شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا، اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑپتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون، تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا، ساری زندگی تیری خبرگیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں، اب ذمہ داری ختم. پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے بھائی، شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں، مسلمان شوہر، ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی، یورپ میں جا کے دیکھو، وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہر بات تھینک یو سے. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ، درود شریف آخر میں 11 دفعہ، تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے، درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آخر میں پھر کیا کہے گا، تھینک یو کہہ کے. چل جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے. اتنے اچھے اخلاق بھائی، تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ یہ سگنیچر کر دیں، یہاں پہ آپ مستعفی ہو جائیں، آپ اتنے اچھے اخلاق. اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے، دھمکی سے شروع کریں گے بات، پہنچ جانا کل صبح 8 بجے. تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں بھائی، آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں، بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں، لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہیں. جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا، اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا. ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں، آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، سارے نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن. جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا، کس کی ذمہ داری شروع، شوہر کی. اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو، اس کو لقوہ بھی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے کہ بھئی رکھو اس کو، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو بھی کھلاؤں گا، اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے، اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں پہ صبر کیا کریں. کہنی یہ میاؤں کیوں کر رہا ہے، دھاڑ کیوں رہا ہے، جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا، اس کی تھوڑی برداشت کر لو بیچارے کی. تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا، ابدأ بمن تعول، فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری، تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اس کا کہاں سوال ہوگا، قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں، بڑے اچھے تھے، بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا، یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے، ہے بھئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا. پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر، اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا، آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی، بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم، انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے، قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا، ہے بھائی، پٹاخوں میں، شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا، نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا، میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا. یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال کمایا، یہ سوال. اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، ہم غلام ہیں اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا، قبر میں اتار کے
چلا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو وہ شاعر نے کہا نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں، آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے، کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا۔ آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے، اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی۔ اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے، باتیں ہی چل رہی ہیں، عمل سے ہم سب کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے، اس میں حیرت کی بات ہے، نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے کے حساب دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا نا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن و حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو گچی پکڑ کے رکھیں ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چل رہی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نا 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 نا، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں، نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو
برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال نلیال سسرال والا خاندان لگا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں. دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے. اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے. ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا. نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا، یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا. اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے، اس شق کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں، پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا، انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا. اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن، پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے. یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحدیث مضلۃ الا لأہلھا. حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک، وہ تابعی نہیں تھے، سوری، امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا، گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود.
رمضان میں تم کھا سکتے ہو کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا؟ رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے. اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے, وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی, وہ مراد ہے دھاگے سے. صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے. آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی, ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوترو بواحدتن, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوترو بواحدتن, 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا, ترجمہ تو اردو میں ہوگا, تو اردو تو تھی نہیں. تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو, جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا. یو تیرو کا یہ مطلب لینا, ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن, جفت کو طاق بنا دینا. ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے. میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں, یہ بھول جاتا تھا. تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں. تو ایون میں 4 عدد ہیں, 4 حروف ہیں, ای وی ای این, اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے, اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں, اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کر کے تھک جاتے تھے, پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق, قاف یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا, کیا خیال ہے؟ استبرق, رق بولو گے, قاف آ رہا ہے, قاف موٹا تازہ ہوتا ہے, قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے. جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں. تو سندس میں ایسا نہیں ہے, سندس باریکی آ رہی. تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم. اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے, مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے. اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا, مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا. کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا, اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی, سمٹ کے کرے گی, کیونکہ وہ عورت ہے. وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی, وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی, وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں, مرد نہیں ہوں. تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی, حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو, خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے, تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو. تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا, تم آہستہ کیوں کر رہی ہو, تم بھی دوڑو. ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے, اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے, اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے. تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں, گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں, گرمنڈے. وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا. تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی, گرمنڈے
پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی ٹرین کی, دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی, اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں. وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا, بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا آدمی, تو مزہ ہی نہیں آیا. پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے, لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا. واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے. ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا, ان سے ریکویسٹ کرنا, پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا, اتنی سکون ملتا تھا, لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے. یار اللہ کی اتنی نعمتیں, کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات تھی وہ جو ابھی میں یہاں سے میں جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی, لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں, یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی ہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا, اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, ایک لفظ نازل ہوا من الفجر, فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمائے کہ اس سے مراد کیا ہے, فجر کی روشنی ہے, دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبتی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے, تو اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے, من الفجر ہی نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نافذ نازل, تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ میں یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو اور وراثت کے مسئلے جتنے بھی ہیں آپ قرآن سے براہ راست نکال کے دکھا دو. حالانکہ وراثت کو تو قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, لیکن پھر بھی بڑی مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فَإِن كَانَتَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, باپ مر جائے بیٹا کوئی نہ ہو اور 2 سے اوپر بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 وراثت ملے گی. 2 سے اوپر ہو تو کیا ملے گی؟ 1/3, 2/3, 66.66%. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھی ملے گی. 2 کو کتنی ملے گی؟ قرآن نے کیا کہا؟ 2 سے اوپر ہو تو 66.6%, 1 ہو تو 50%. 2 کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے, لیکن 2 کو بھی کتنی ملیں گی؟ 66%. 1 سے اوپر جتنی ہوں گی 66.66% لے لیں گی وہ, اور 1 اگر ہوگی تو سب فتویٰ یہی دیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ قرآن سے اس طرح سے, جب تک آپ مفسرین کی تفسیر نہیں پڑھو, اس کا مفہوم کیا ہے, حدیث کا مطلب کیا ہے, آپ نہیں پڑھو, صرف لفظی الفاظ سے آپ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کوئی پروفیسر مستقبل میں پیدا ہو سکتا ہے, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو 66% نہیں ملے گا کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ 2 سے اوپر ہوں گی تو ملے گا, اس کا مطلب 2 سے کم ہوں گی تو نہیں ملے گا. پھر یہی مطلب نکلتا ہے نا. کل کوئی نیا پروفیسر یہ بھی پھینک سکتا ہے مارکیٹ میں آگے. اس لیے ایک اصول یاد رکھو, کبھی بھی اجماع امت سے اعتراض مت کرو. اجماع امت سے جو ہے نا کبھی بھی آپ نے ہٹنا نہیں ہے. خیر وہ جو گچی پکڑی تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ضروری پیپر جو عوام کے لیے ضروری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. رفع الیدین کے جھگڑے اچھی طرح آپ کو رٹے ہوئے ہیں. جس چیز کا قبر میں سوال ہوگا اس کے کو فوکس نہیں کیا جا رہا, اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. تو میں واقعہ بتا رہا تھا, ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یار یہ حیات ممات کے جھگڑوں میں مت پڑو, تو وہ کہہ رہے نہیں یہ ضروری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ اس نے کہا اس بیچاری کو کیا پتا یار یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو مولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں, اس بیچاری کو کیا پتا. تو میں نے کہا جب اس بیچاری کو نہیں پتا اور پھر بھی آپ کے خیال میں وہ جنت میں جا سکتی ہے, تو آپ بھی اگر بیچارے بن جاؤ تھوڑے دنوں کے لیے. بیچارے لوگ جنت میں پہلے جائیں گے, جو فنٹر ہیں نا وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, جو سیدھے سادے بیچارے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا. تبلیغ والوں کی ایک سب سے بڑی خوبی کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم مفتی نہیں مانتے, بلکہ ان کے تو علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر مسئلہ پوچھنے جائیں نا کسی تبلیغ میں کسی عالم کے پاس, تو وہ اپنے سے سینئر کی طرف کہتے ہیں بھائی ان سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو, میں کچھ نہیں ان کے مقابلے میں, ان سے پوچھو ان سے. یہ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں میں بھی دیکھا ہے. یہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں یا پہلے دارالفتاء والارشاد میں جب کوئی عامی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا, تو اگر کوئی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو چھوٹے عالم سے اگر پوچھ رہا ہے نا تو وہ غصے ہوتے تھے کہ جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. ادب تمیز معاشرے میں ختم. اور اب کیا, اب جو چل رہا ہے نا معاشرے میں وہ کیا چل رہا ہے, ان سے کیوں پوچھ رہے ہو, میں ہوں قرآن و حدیث کے مطابق بتاؤں گا,
मैं बताऊंगा किसके मुताबिक, कुरान हदीस। बाकी सारे पकोड़े बेच रहे हैं, मैं बताऊंगा। बल्कि सबसे पहले तो हम 9 वारिद शख्स को बताते कि जो कुरान हदीस के मुताबिक बताए उसको बताओ, उससे पूछो। लेवल बहुत अच्छा है, मगर इससे आप बदगुमान कर रहे हैं कि मैं ही सिर्फ कुरान हदीस के मुताबिक बताऊंगा, बाकी क्या कर रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। तो फिरकावारियत इससे फैलती है कि आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा फंटर समझना शुरू करते, और फिर ऐसे जाहिलों का उलमा जवाब नहीं देते तो ये और चौड़े हो जाते हैं। उलमा इसलिए जवाब नहीं देते कि उलमा हमेशा अपने लेवल के आदमी से बहस करते हैं। देखो एक बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं जिससे आपकी समझ में ये बात आएगी अच्छी तरह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलौ तक़व्वला अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी होते, बल्कि झूठा नबी होना तो दूर की बात, कोई एक बात भी हमारी तरफ गलत मंसूब कर देते, कोई एक मसला भी जो हमारा कौल नहीं होता, हमारी राय, हमारा हुक्म ना होता, लेकिन अपनी तरफ से गढ़ लेते, पूरा नबूवत का झूठा दावा तो दूर की बात, एक कौल भी अगर गढ़ लेते, लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, हम इनको दाएं हाथ से पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और इनकी शहरक काट डालते, पनपने नहीं देते हम इनको। तो मिर्जाई जो है ना, जो गुलाम अहमद कादियानी के मुरीदीन हैं, जो उसके झूठी नबूवत पे ईमान लाने वाले, वो इस आयत को पेश करते हैं मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत के हक में। तवज्जो है आप हजरात की। वो कहते हैं कि देखो अगर कोई भी शख्स अल्लाह की तरफ झूठ बांधे तो कुरान में अल्लाह कह रहा है उसका दाएं हाथ पकड़ के मैं उसकी शहरक काट दूंगा। ये किनाया है कि मैं उसको पनपने नहीं दूंगा, उसको मैं जलील कर दूंगा, उसको मैं कत्ल कर दूंगा, उसको मैं, यानी कुछ भी सजा ऐसी इबरतनाक मिल जाएगी उसको कि लोगों के सामने उसका झूठा होना वाजे हो जाएगा। तो कहते हैं मिर्जा को तो नहीं मिली, मिर्जा ने तो, अगर हम यानी झूठा नबी था तो एक झूठ नहीं, फिर तो उसकी हर बात अल्लाह पे झूठ होगी ना। तो इतने करोड़ों झूठ उसने बोले, फिर भी जनाब देखो उसके खुलफा लंदन में कैसी हुकूमतें चल रही हैं उनकी, और 100 साल हो गए कादियानी दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं। सवाल समझ में आएगा तो जवाब इंशाअल्लाह समझ में आएगा। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि ये हर शख्स के बारे में नहीं है। ये जो कुरान ने धमकी दी है उस शख्सियत के बारे में धमकी दी है कि जिसका किरदार इतना अच्छा रहा हो कि लोग उसकी बात पर यकीन करते हों। वो अगर कहे कि वो अगर कहे कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए, तो लोग आमन्ना व सद्दकना कहें, जिसका किरदार ऐसा हो। ऐसा शख्स जब अल्लाह पे झूठ बांधेगा तो उस झूठ के सच्चा ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे शख्स को जो अल्लाह की तरफ गलत निस्बत करे, जिससे लोगों को कंफ्यूज होने का खतरा हो, अल्लाह ऐसे शख्स को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि फिर अल्लाह पर इल्जाम है। कोई भी भंगी चमार उठ के अगर अल्लाह पे झूठा बहतान बांध दे तो अल्लाह उसको दुनिया में सजा नहीं देते, क्योंकि तू भंगी चमार, तुम उस पर ईमान क्यों लेकर आ रहे हो? उसकी हैसियत तो देखो पहले। मिसाल के बगैर बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, या तो पुलिस के जरिए आती है या मिसाल के जरिए आती है। मिसाल देता हूं इसकी मैं एक। देखो एक सफीर है यहाँ पे, 3 पीस सूट और टाई में, लग्जरी गाड़ी है उसके पास, पीछे पुलिस की मोबाइल है सिक्योरिटी के लिए, और वो जो भी सफीरों का हुलिया होता है, जो भी सफीरों का किरदार होता है, जाहिरी अलामात होती हैं, वो सारी उसमें आपको नजर आ रही हैं। और इंग्लिश भी फर बोल रहा है, शक्ल से भी बरतानिया का, यूके का लग रहा है, कहीं से भी उसमें छांगा मांगा की, चीचा वतनी शकरपड़ियां की वो स्मेल कह लें या खुशबू कह लें नहीं आ रही। आई बात सुने, बंदा हमें यहां लग जाता है ना फौरन, ये बंदा यहाँ का और आप दुनिया में कहीं भी जाएं पाकिस्तानी शक्ल से पकड़ा जाता है कि ये अपना ही है, और अजीब सी मोहब्बत होती है। सही बता रहा हूं आपको, कहीं भी जाओ ना तो फौरन पता चल जाता है, चाहे वो जुब्बा पहन ले, रुमाल पहन ले अरबों वाला, लेकिन पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी। और बड़ी अच्छी खुशी सी महसूस होती है कि यार अपनाइयत महसूस होती है। आदमी कहता है ये सही है, ठीक है ना। तो अब यूके बॉर्न मालूम हो रहा है वो आदमी, यूके की पैदाइश वाला, इंग्लिश भी फर, और वो चमड़ी भी उसकी गोरों जैसी, बाल भी बिल्कुल सुनहरी बाल है, पूरा गेटअप कैसा है, ऐसा जैसे सफीरों का और यूके के बरतानिया के सफीरों का होता है। वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बरतानिया की तरफ से बयान रिकॉर्ड करवा रहा है कि भाई हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाहती है, अगर वो झूठा होगा बरतानिया उसको छोड़ेगा, फौरन अखबार में अनाउंस करेगा, रेडियो पे ऐलान करेगा, टेलीविजन में कि हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, पब्लिक धोखा खाने की कोशिश ना करे, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। फिर भी बाज ना आया तो इबरतनाक सजा मिलेगी उसको, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और एक वो आदमी है झाड़ू हाथ में, धोती बनियान में घूम रहा है, महल्ले के गटर साफ कर रहा है, सही है ना। इस गटर से घुसता है, दूसरे गटर से
نکلتا ہے صفائی کر کے, خود کبھی نہیں نہایا, یہ کہتا ہے, بیان جاری کرتا ہے اسی حلیے میں کہ میں برطانیہ کا سفیر ہوں, مجھے یو کے نے بھیجا ہے اور میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام دے کے. جتنا بڑا بھی جلسہ کر لے, برطانیہ اس کی مذمت میں یا اس کی تردید میں اعلان کرے گا, بولے گا یہ کون ہے. برطانیہ کہے گا کہ میں نے اگر اس کی نفی بھی کی نا تو میری وجہ سے یہ مشہور ہو جائے گا, ابھی تو بالکل بھی عزت نہیں ہے لیکن تھوڑی عزت اور. تو اس پر جو ایمان لانے والے ہیں, اس کو میرا سفیر سمجھنے والے, وہ مخنچو ہیں, وہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کی مینٹل اپروچ اتنی کم ہے کہ مجھے وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں, جس نے گمراہ ہونا ہے ہو جائے. تو یاد رکھو, نبی کا بھی ایک گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ ظاہری حلیہ نہیں ہوتا. اللہ کسی ہر شخص کو نبوت نہیں پکڑا دیتے. انبیاء کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بے داغ ہوتی ہے اور نبوت کے بعد بھی بے داغ ہوتی ہے. ہر شخص کو نبوت نہیں ملتی, ہر نیک آدمی کو نبوت نہیں ملتی. 40 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس سے پہلے کی زندگی وہ لوگوں کے سامنے دلیل ہوتی ہے, گواہ ہوتی ہے وہ زندگی اس بات پر کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. عیسیٰ ابن مریم کو بچپن میں نبوت ملی, مگر بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. دودھ پیتا بچہ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے. ایسی بے داغ سیرت, ایسا خوبصورت کردار, ایسے خوبصورت کردار کا آدمی اگر اللہ پہ ایک جھوٹ بھی باندھے, اللہ فرماتے ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ اس کی دعوت پر اس کی دعوت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگ وہ سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے, حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. رہا مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ, تو اس کی سیرت بے داغ بولو بھائی نہیں تھی, کیونکہ ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لے کر آئے. اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا کردار خراب تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ آپ کیا مرزا کے دور میں پیدا ہوئے تھے ہیں بھائی؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا کردار بہت اچھا تھا, وہ نیک آدمی تھا, اس کی نیکی اور طہارت اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے نبوت اس کے شانے پہ رکھ دی. اس کے کردار کے غلط ہونے, اس کے 2 نمبر آدمی ہونے, کرپٹ ہونے, بد کردار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مرزائیوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے کیریکٹر اور کردار پہ اگر بحث کرنا چاہو, مرزائی زہر کا پیالہ پی لے گا, مگر مرزا کی نبوت پہ بحث کرے گا, اس کے کردار پہ بحث بولو نا بھائی. یہ مشاہدہ ہے, یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. اور خاص طور پہ جو ختم نبوت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں علماء, ان سے آپ پوچھیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. مرزائی اس پر مناظرے کے لیے تو آمادہ ہوں گے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا, اس پر آمادہ کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ شریف انسان بھی تھا یا بولو نا یار. وہ ڈائریکٹ نبوت سے شروع کرتے ہیں, پہلے وہ نبوت کو منوائیں گے, پھر جب نبی مان لیا تو شریف تو پھر فرض کرنا ہی پڑے گا نا, کہ پھر نبی کے تو ہر الٹے کام کو بھی, جو جھوٹا نبی ہے وہ جب سچا مان لیا تو ہر الٹے کام کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اس کو. تو نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت ہے. جو شرافت کے بجائے شر اور آفت کا مجموعہ ہو, اس کو اللہ کیسے نبوت دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اس کی نبوت پر ایمان لاتا ہے, کوئی اس کی باتوں میں یقین کرتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کر لے, ہم نے کوئی گارنٹی لی ہے اس کی, اس کا کردار دیکھو. میں آج جتنے مرزائی دنیا میں ہیں, قادیانی ہیں, ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی بزرگ, کسی بھی عالم کے پاس جو تھوڑا بہت بھی ختم نبوت کے ٹاپک پر شد بدھ رکھتے ہیں, مرزا کے کردار پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, مگر اس پہ تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یاد رکھو, جیسے جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے, ان میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے برات کا اعلان کرے, کیونکہ وہ اس کی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی علماء میں جو بھی انٹرنیٹ پر مفتی بن کے لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دے, تو ہر مفتی بھی, ہر ایسا شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اپنے اوقات کا حصہ اس جاہل پہ خرچ کرنا شروع کر دیں. تھوڑا بہت تڑکا علماء لگاتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت, تاکہ پتہ لگے کہ بھئی یہ صرف ہمارے دعوے نہیں ہیں, ان دعووں کے پیچھے دلائل بھی ہیں. مگر ان کا علماء کا موضوع یہ نہیں ہوتا, عام طور پر وہ اس لیے نہیں ہوتا. ابھی ہم رو رہے تھے غامدی صاحب کو, ایک نئی فلم آئی ہے شیخ محمد صاحب, ان کو دیکھ کے غامدی صاحب سے محبت ہوتی ہے آدمی کو, حقیقت ہے, وہ بالکل ہی عجیب سی چیز آئی ہے. تو ایسی فلمیں آتی رہیں گی اور ساری قرآن و حدیث کے نام پہ آئیں گی, تو آنے دو. مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میں نے ان کا کلپ دیکھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے, کہہ رہے ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا, انہوں نے پڑھایا یا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں, تو وہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, جو جس کام میں لگا ہے وہ وہی الفاظ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو ایک منشی تھے, وہ ٹرک
लगते थे ना लाइन में, एक ट्रक आया है, वो लोड हुआ सामान चला गया, तो दूसरे के बारे में पूछते हैं कि क्या हो, आण दे, तो उनकी जबान पे चढ़ा हुआ था आण दे। तो काजी साहब ने उससे पूछा निकाह के वक्त कि तुम्हें इतने महर में ये औरत कबूल है? उसने कहा आण दे। क्या कहा? आण दे, आने दो। तो बहरहाल फिर भी थोड़ा सा उलमा इस पर बात करते रहते हैं, टच देते रहते हैं अपने बयानात में, ताकि लोग ये ना समझें कि ये दलाइल की दुनिया में बिल्कुल कोरे है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि जिन सवालात की तैयारी जरूरी है, अवाम की तवज्जो उन सवालात की तैयारी की तरफ नहीं है, और उन उलमा से अवाम मोहब्बत भी नहीं करती। अवाम को भी मजा आता है चस्के लेने में। जब तक एक दूसरे पे मौलवी हजरात कीचड़ ना उछालें, तंज ना करें, मुनाजरे बाजी, चैलन बाजी, वो उसको पछाड़ दिया, उसने उसको पछाड़ दिया, उसके बगैर मजा नहीं आता। तो हम सबको, मुझे भी और आपको भी, अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए। सबसे पहले सवाल होगा तौहीद के बारे में, और तौहीद का वो मफहूम जो कुरान ने बयान किए। एक अपनी गढ़ी हुई तौहीदें भी आजकल मार्केट में चल रही हैं। बुजुर्गों को अपनी जिंदगी से निकाल देना, इसको लोग समझते हैं तौहीद। मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं, किसी बुजुर्ग को नहीं मानता। मैंने कहा अपनी बीवी को क्यों मानता है तू? है भाई, अपने बाप को क्यों मानता है? बाज लोग बुजुर्गों से मोहब्बत का इजहार, उनके हाथ चूमने को भी शिर्क समझते हैं। अल्लाह के बंदो, किसी से अकीदत मोहब्बत में हाथ चूम लेना शिर्क का इससे क्या ताल्लुक है? मैं मानता हूं कि ज्यादा नहीं, ये चूमा चाटी जो इस तरह की बुजुर्गों की होती है, इससे नुकसान होता है। अव्वल तो कोई बुजुर्ग होता भी नहीं है, लोग खामखा में अकीदत में हाथ पांव चूमना शुरू कर देते हैं उसके। एतदाल हर चीज में अच्छा है, लेकिन अगर कोई फरते मोहब्बत में अपने किसी बुजुर्ग के कभी हाथ चूम ले, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। अरबों में रिवाज है ना, जब भी मिलते हैं एक दूसरे का माथा चूमते हैं, कि शिर्क हो गया ये। जैसे माथा चूमने से मुशरिक नहीं बन जाता, ऐसे हाथ चूमने से भी मुशरिक नहीं बन जाता, इसको भी शिर्क है ये। बाज लोग तावीज को शिर्क कह देते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे तावीज शिर्क है। मैंने कहा तावीज में या अल्लाह मदद लिख के गले में लटका दिया, ये शिर्क कहां से हो गया अल्लाह के बंदो? तो कहने लगे ये शिर्क का जरिया है। मैंने कहा जो चीज जिस चीज का जरिया होती है वो चीज नहीं होती। हैदराबाद जाने का जरिया सड़क है ना, कराची से जब हैदराबाद जाए तो किस जरिए से जाएंगे? सड़क से। तो क्या सड़क हैदराबाद है? तो जब किसी चीज को शिर्क का जरिया कह दिया तो ये आपने कह दिया कि वो शिर्क बहरहाल नहीं है। हाँ, जरिए पर बात हो सकती है, जरिए पर बात हो सकती है। तभी मैं भी तावीज गंडों का कायल नहीं हूं, जायज समझता हूं, मगर मैं समझता हूं इस जमाने में इससे इज्तिनाब जरूरी है, क्योंकि लोगों के अकायद खराब है। आमिल लोग तावीज गंडों के नाम पे उल्लू बनाते हैं और ये चीजें इंसान को वहमी बनाते हैं, बिलाखिर शिर्क तक लेके जाती हैं ये चीजें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के गले में कभी तावीज नहीं लटकाता। लेकिन अगर किसी आलिम ने जायज तावीज लटकाया हुआ है, उस पे कुरान की आयत है, तो मैं उसको मुशरिक नहीं कहता। अलबत्ता अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे बाप दादा में ये रिवाज ही नहीं था तावीज, हमारे अब्बा ने कभी नहीं रखा तावीज। बाज लोग मिजाज के तौहीदी होते हैं और बाज मिजाज के बिदती होते हैं। समझ में आ रही है बात? बाज लोगों को इन चीजों से तभी तौर पर घिन आती है। हमारी दादी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थी। वो कभी ये तीजे और 40वें का खाना नहीं खाती थी, हालांकि उनको नहीं पता था कि ये बिदत है। वो तो बेचारी गांव देहात में पली, बैत हुई, वो तो सिर्फ उनसे इस्लाही ताल्लुक था, मसाइल वसाइल उनको ज्यादा मालूम नहीं थे। लेकिन कहीं भी किसी मैयत के घर से खाना आता था, कभी नहीं खाती थी। कह रही मुझे मुर्दों के खानों से वैसी घिन आती। बात आ रही? उनको आप कोई दलाइल से नहीं कायल कर सकते कि ये जायज है या नाजायज है। वो कहें जायज होगा तुम्हारे लिए होगा, सही है ना? ये मुर्दों के खाने हमारे हलक से नहीं उतरते। थोड़ी सी गैरत भी कोई चीज होती है ना, क्या ख्याल है? तो ये जो तावीज गंडे वाले लोग हैं ना, जायज होने एक अलग चीज है, मगर ये तावीज गंडे वालों में आपको तवक्कुल कभी नजर नहीं आएगा। ये हमेशा इन पर अल्लाह का कुछ ऐसा अजाब आता है कि ये हमेशा इसी फलीते पलीतों में लगे रहते हैं। अंगूठे में अलग धागा बंधा होगा, काला सा पट्टा गले में पड़ा होगा, और यहां एक कुछ बांधा हुआ होगा, और फिर घोल के भी कुछ पी रहे होंगे सुबह शाम, सारी जिंदगी इसी में। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे सारे काम अल्लाह दुआओं से पूरे कर देता है। हमारे बच्चे कभी बीमार हो, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा दे देता है। डॉक्टर से इलाज कराते हैं, एक महल्ले के डॉक्टर हैं, वो सारे बच्चों के पूरे रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने याद किए, कौन सा पीस है, ये तीसरे नंबर वाला पीस है। अल्लाह नजर से बचाए, बस इतना। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ लेते हैं, दम कर लेते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप यूं करें, आप ऐसा करें, आप आमिलों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, ये कुछ कर देंगे। मैंने कहा इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, क्या ख्याल है? इनसे तो डरो ही नहीं। जिन चुड़ैल भूत से जो आमिल जो जिन चुड़ैल भूत से धमकी देते हैं ना, उससे तो डरो। शेर से डर लो, गधे से भी कभी कभार डर लगता है, लात ना मार दे। कुत्ते से डर लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभार मुझे कुत्ते से भी डर लगता है कि यार कहीं हमला ही ना कर दे। हत्ता के कभी कभार बकरे से भी डर लगता है कि टक्कर ना मार दे। और बीवी से तो सब मुसलमानों को डर लगता है। हर चीज जो दुनिया के डराती है, हम भी डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान है हम, कोई लोहे और फौलाद के बने हुए नहीं। अंधेरे से भी बाज़ दफा डर लगता है।
قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنڈر ہو تھوڑا سا ڈر لگے گا. اللہ کا بڑا فضل ہے, میں کبھی عامل سے, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں, چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہوں, اپن نہیں مانتا بھائی, ہم نہیں مانتے. اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں, لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے, کرنا پڑے گا, ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی, بندے کا کانفیڈنس کام کر جاتا ہے. میرے پاس تو دلیل بھی ہے, کہیں ہے نہ سمجھے. کانفیڈنس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک چوہے نے جو ہے نا ہاتھی کو پرپوز کیا, ہتھنی کو. چوہا ہے اور ہاتھی کی جو مادہ ہے ہتھنی, اس کو پرپوز کیا. تو ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنی اوقات دیکھ, کمبخت اپنا خاندان دیکھ, اپنا قد دیکھ, نہ تیرا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تجھے شرم نہیں آئی, میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے, تو شرم نہیں آئی. تو چوہا کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ میرا. ان سب چیزوں کو, یہ خیر لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے آپ. کہہ رہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, ایک خوبی ہے میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو ہم تو بھائی ایسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے برے خاندان کے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو دلائل بھی ہیں. تو دلائل کے ساتھ جب کانفیڈنس بھی ہو تو بات میں اور جان پڑ جاتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.